اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جمع ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل شرف قبولیت عطا فرما۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی 12 تاریخ کو سارے عالم اسلام میں خوشی منائی جاتی ہے، اور لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس دن محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ذکر و شکر کی محفلیں، درود و سلام کی کثرت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے۔ ان تمام امور کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس ماہ کی اس تاریخ میں ہمارے سرکار اس دنیا میں پیدا ہوئے، پیدائش کی خوشی لوٹ لوٹ کر ہر سال اہل اسلام پر آتی ہے اور اہل اسلام خوش ہوتے ہیں۔ اب رہا ہمارے ماحول کا معاملہ، اس پر چند باتیں ہم کریں گے، اور آج کا عنوان بھی ہمارا یہی ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس مہینے کے آتے ہی سوالات کی بچھاڑ ہونے لگتی ہے، اور ایک سوال بڑا شدت سے کیا جاتا ہے کہ کیا آج کل جو میلاد منائی جا رہی ہے، ایسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں منایا تھا کیا؟ یہ سوال بڑے دھڑلے سے کیا جاتا ہے۔ سرکار اس دنیا میں 63 سال رہے، 63 سالوں میں کبھی ایک بار بھی ہمارے سرکار نے
اپنا میلاد منایا، اپنا یوم پیدائش منایا، اہتمام کیا۔ ایک بار بھی سرکار نے کسی محفل یا مجلس کا اہتمام نہیں کیا۔ یہ معترضین اپنی طرف سے میلاد کے ان مجالس اور میلاد کے ان محافل کے خلاف بولنے کے لیے یہ سوال کستے ہیں، اور بڑی شدت کے ساتھ، تاکہ مسلمان میلاد کی خوشیاں چھوڑ دیں۔ پھر یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ کافی عرصے تک رہا، خلفائے راشدین کا زمانہ 30 سال تک رہا۔ یہ 30 سال میں کبھی کسی خلیفہ نے میلاد النبی علیہ السلام کا اہتمام کیا؟ صحابہ کرام نے کبھی کوئی ایسا اہتمام کیا ہے؟ جب نبی پاک نے نہیں کیا اہتمام میلاد النبی کا، اور جب صحابہ کرام نے نہیں کیا اس کا اہتمام، تو پھر تم نے کیسے اس کا اہتمام اپنے اوپر لازم کر لیا؟ کیسے پابندی کے ساتھ اس اہتمام کو تم کیے جا رہے ہو؟ اس کو تم نے دین کا حصہ بنا دیا ہے۔ ایک نئی بدعت تم نے شروع کر دی ہے، دین کا حصہ بنا دیا، بدعت شروع کر دی، جبکہ دین میں یہ باتیں ہے ہی نہیں۔ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ تک بھی یہ اعتراضات پہنچتے ہوں گے، آپ تک بھی یہ سوالات پہنچتے ہوں گے۔ ایک بنیادی قاعدہ کلیہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس جملے کو پتھر کے نقش کی طرح آپ اپنے ذہن و دل میں بٹھا لیں۔ جب یہ ایک جملہ آپ کے ذہن و دل میں بیٹھ جائے گا، انشاءاللہ تعالی سارے سوالات کے جوابات اسی میں آ جائیں گے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ قاعدہ کلیہ ہے۔ ہر طالب علم اس جملے سے واقف ہے، ہر عالم اور ہر اہل علم کو یہ قاعدہ معلوم ہے۔ اب اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ بھی معلوم کر لے، پتہ کر لے اور یاد کر لے، سارے ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے۔ وہ جملہ ہے، حضور علیہ السلام کے کسی کام کے نہ کرنے سے، کسی کام کے نہ کرنے سے، یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کام کے نہ کرنے سے منع لازم نہیں آتا، منع کرنے سے منع لازم آتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ نہ کرنے سے منع لازم نہیں آتا، منع کرنے سے منع لازم آتا ہے۔ 2 بار میں نے کہہ دیا، اور ایک بار کہہ دیتا ہوں۔
نہ کرنے سے منع لازم نہیں آتا، منع کرنے سے منع لازم آتا ہے۔ اب تو آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ اب کوئی بھی کام لے لیجئے، کوئی بھی کام لے لیجئے، سرکار نے فلاں کام نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ حضور نے فلاں کام نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ جب یہ سوال آتا ہے تو اس وقت تھوڑا سا غور کر لینا اور آگے والے سے پوچھ لینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام تو نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ بتائیے کیا اس کام سے حضور نے منع کیا ہے؟ اگر حضور نے منع کیا ہے تو پھر ہم یہ کام نہیں کریں گے، اگر نہیں کیا ہے اور یہ کام جائز ہے تو ہم کریں گے۔ حضور نے منع کیا ہے، ہم نہیں کریں گے۔ حضور نے کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم ضرور کریں گے، ہم بھی کریں گے، تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ایک ہے حضور کا کرنا اور ایک ہے حضور کا حکم دینا کہ کرو، اور ایک ہے حضور کا نہ کرنا اور ایک ہے حضور کا منع کرنا۔ یہ چار باتیں ہیں، آپ سمجھ لیں۔ اس کو ہم پھر ایک ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک وہ عمل ہے جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، اور ایک وہ عمل ہے جس کے کرنے کا حضور نے حکم دیا۔ دو ہو گئے۔ اور ایک وہ عمل ہے جس کے کرنے سے حضور نے منع کیا، اور ایک وہ عمل ہے جس کے کرنے سے حضور نے منع نہیں کیا۔ یہ چار باتیں۔ اب یہ چار باتوں میں سے پہلی بات، حضور نے کیا مگر کرنے کا حکم نہیں دیا، یہ پہلی بات ہوئی۔ کیا، کرنے کا حکم نہیں دیا۔ مثال کے طور پر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام صوم وصال رکھتے تھے، آپ سب کو معلوم ہے، یہ سنے ہوئے آپ، مثال دے رہا ہوں۔ جو حضرات اس بیان کے وقت نہیں تھے ان کے لیے یہ میں پیش کر رہا ہوں، جو سن چکے ہیں ان کے لیے اعادہ ہے۔ صوم وصال رکھتے تھے سرکار۔ مطلب کیا ہے صوم وصال کا؟ صوم کے معنی ہے روزہ، وصال کے معنی ہے ملا ہوا۔ ایک روزے سے دوسرا روزہ ملا ہوا، دوسرے سے تیسرا ملا ہوا، ایسے ملے ہوئے روزے حضور رکھتے تھے۔ اور جب روزے سے روزہ ملا ہوا ہوتا ہے تو وہاں نہ سحری ہوتی ہے نہ افطار ہوتا ہے،
اگر سحری یا افطار بیچ میں آ جائے تو روزے سے روزہ ملتا نہیں، 2 روزے الگ ہو جاتے ہیں۔ صوم وصال کا مطلب ہے ایک روزے سے دوسرا روزہ ملا ہوا، نہ سحری نہ افطار۔ رکھتے تھے سرکار۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور صوم وصال رکھتے ہیں، اس صحابی نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ حضور کا حکم نہیں ہوا کہ رکھو، حضور خود رکھا کرتے تھے، حکم نہیں دیا۔ صحابی نے دیکھا اور شروع کر دیا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ حالت نازک ہو گئی۔ ایک بار سرکار کے سامنے آئے، سرکار نے دیکھا، فرمایا صحابی سے کہ تمہاری حالت اتنی بیٹھی ہوئی کیوں ہے؟ اتنی کمزور حالت کیوں ہو گئی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، صوم وصال رکھتا ہوں، میں صوم وصال رکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس نے کہا تم سے صوم وصال رکھنے کو؟ روزے پر روزہ، بغیر سحری، بغیر افطار۔ عرض کیا یا رسول اللہ کسی کا حکم تو نہیں ہے، نہ اللہ کا حکم ہے نہ آپ کا حکم ہے، بس آپ کو رکھتا ہوا دیکھا، میں نے بھی شروع کر دیا۔ آپ کو رکھتا ہوا دیکھا، میں نے بھی شروع کر دیا۔ مشقت والا کام ہے نا، یہ مشقت کا حکم سرکار نے تو دیا نہیں کسی کو۔ صحابی نے دیکھا اور رکھنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جیسا کرتے ہوئے تم نے دیکھا ویسے تم نے بھی شروع کر دیا، تم نے بھی مجھے رکھتا ہوا دیکھ کر شروع کر دیا۔ ایک جملہ سرکار نے اس وقت فرمایا میں جیسا کروں ویسا تم کرو، یہ کس نے کہا تم سے؟ سرکار نے ایک جملہ فرمایا ایکم مثلی، ایکم مثلی، میں جیسا کروں ویسا تم کرنے لگو۔ اے لوگوں بتاؤ تم سب میں مجھ جیسا بھی کوئی ہے؟ کون ہے تم میں میری طرح جو میں جیسا کروں ویسا کرنے لگ جاؤ؟ تم میں کون ہے میری طرح؟ یہ سوال بتا رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس سوال کے ذریعے کہ میں جو تم کو کہنے کرنے کے لیے کہوں وہی کرو، میں جو کرتا جاؤں وہ مت کرو، جو حکم ہوگا وہی کرو، اس واسطے کہ میں جو کرتا جاؤں وہ تم نہیں کر سکتے، اس واسطے نہیں کر سکتے کہ تم میں کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہے، تم میں کوئی بھی میرے جیسا نہیں۔ ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ کوئی میری طرح نہیں ہے۔ میں بغیر سحری افطار کے روزہ رکھ سکتا ہوں، تم نہیں رکھ سکتے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، تمہیں فرق پڑتا ہے۔ تمہیں کھانا ہوتا ہے تو تم خود کھاتے ہو، مجھے کھانا ہوتا ہے، مجھے میرا رب کھلاتا ہے۔ میں اس کے ساتھ راتیں گزارتا ہوں۔ ایکم مثلی، غور سے سنیں کہ حضور کو کرتا ہوا دیکھ کر ان کا کیا ہوا ہر کام ہمیں کرنا نہیں ہے، ان کا کیا ہوا ہر کام
ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اب دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہوتا ہے کسی کام کے لیے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ جب سرکار کسی بات کا حکم دیتے ہیں بغیر تاکید کے، بغیر تاکید کے، تو ایسے حکم پر عمل کیا جائے تو باعث ثواب ہے، اور اگر عمل نہ کیا جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عصر کی نماز کے 4 رکعت سنت، عشاء کی نماز کے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، سرکار نے تاکید نہیں فرمائی، کرو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے گناہ نہیں ہوگا۔ اور ایک حکم وہ ہے جو تاکید کے ساتھ ہے، کرنا لازم، نہیں کرو گے گناہ ہوگا۔ داڑھی چھوڑنا، چہرے پہ داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ، جی۔ مسواک کرنا سنت مؤکدہ، فجر کی 2 سنت پڑھنا سنت مؤکدہ، ظہر کی 4 اور 2 سنتیں پڑھنا سنت مؤکدہ، مغرب کی 2 سنت پڑھنا مؤکدہ، عشاء کی 2 سنت پڑھنا مؤکدہ۔ یہ تاکید والی سنت۔ ایک وہ کام ہے جو حضور نے کیا لیکن کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اب یہ دوسری بات ہوئی کہ حضور نے کرنے کا حکم دیا، اور حکم کے 2 اقسام ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے، یہ کرنا ہے۔ جی، پہلے والا بھی ہر مسلمان کے لیے ہے، یہ دوسری والی بات بھی ہر مسلمان کے لیے۔ اب تیسری بات، حضور کا منع کرنا، کسی عمل سے منع کرنا کہ یہ مت کرو، یہ کیا ہو گیا؟ مکروہ ہو گیا۔ فلاں کام مت کرو، اگر وہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ ایک کام وہ تھا جو صرف حضور کے لیے تھا، دوسری بات جو ہوئی وہ حضور کا حکم تھا کرنے کے لیے۔ اب نمبر 3 بات کیا ہو رہی ہے؟ حضور کا حکم نہ کرنے کے لیے، کیونکہ حضور نے منع کر دیا کہ ایسا مت کرو۔ وہ کون سے کام ہیں جو حضور نے منع کر دیا کہ ایسا مت کرو؟ فرمایا 10 محرم کا روزہ، ایک روزہ مت رکھو، اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لو، 9 اور 10 کا رکھو، اگر 9 کا نہ ہو سکے تو 10 11 کا رکھ لو، ایک روزہ مت رکھو 10 محرم کا۔ منع کر دیا سرکار نے، اگر کوئی ایک روزہ رکھے گا تو مکروہ ہو جائے گا، مکروہ، کیونکہ حضور کا منع کیا ہوا کام ہے۔ سرکار نے جس کام سے منع کیا ہے اگر وہ کام کریں گے مکروہ ہو جائے گا۔ تو یہ تیسری بات تھی کہ سرکار نے منع کیا ایسا مت کرو، وہ کریں گے تو مکروہ۔ اب چوتھی بات کیا ہے؟ نہ سرکار نے کیا، نہ کرنے کا حکم دیا،
اور نہ منع کیا، یہ چوتھی بات ہے۔ کیا بھی نہیں، کرنے کا حکم دیا بھی نہیں، اور کرنے سے منع کیا بھی نہیں۔ تب یہ کام کیا ہوگا؟ یہ کام نہ فرض ہوگا، نہ سنت ہوگا، نہ حرام ہوگا، نہ مکروہ ہوگا، یہ کام جائز ہوگا۔ یہ کام کیا ہوگا؟ جائز۔ اس کام کو جائز کہیں گے۔ اگر ایسے کام کو ناجائز کوئی کہتا ہے تو ناجائز کہنے والے کو چاہیے کہ دلیل پیش کرے۔ جائز کام کرنے والے کو دلیل پیش کرنا نہیں ہے۔ جائز کام کرنے والے کو دلیل پیش کرنا نہیں ہے، کرنے سے روکنے والے کو دلیل پیش کرنا ہے۔ جیسے جشن میلاد النبی، مسلمان بعض کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ یہ خوشی بعض مسلمان کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ اب کرنے والے کر رہے ہیں، نہ کرنے والے نہیں کر رہے ہیں، تب کرنے والوں کو نہ کرنے والے اگر روکیں حرام کہہ کر تو پھر انہیں حرام ثابت کرنا ہوگا۔ کرنے والا ثابت نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ یہ حکم نہیں لگا رہا کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ حکم نہیں لگا رہا، یہ جائز سمجھ کے کرتا ہے، اور روکنے والا حکم لگا رہا ہے کہ یہ حرام ہے، تو اب روکنے والے کو حرام کیسا ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا۔ روکنے والا اگر مکروہ کہتا ہے تو مکروہ کیسا ہوا ثابت کرنا پڑے گا۔ روکنے والا اگر بدعت کہتا ہے تو بدعت کیسا ہوا ثابت کرنا پڑے گا۔ روکنے والا اگر شرک کہتا ہے، شرک کیسا ہوا روکنے والے کو ثابت کرنا ہوگا۔ آج تک روکنے والا کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ ناجائز ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ نہ کوئی حرام ثابت کر سکا، نہ کوئی مکروہ ثابت کر سکا، نہ کوئی شرک ثابت کر سکا، نہ کوئی بدعت ثابت کر سکا۔ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکے آج تک۔ تو جس کام کو برا ثابت نہیں کر سکتے اس کام سے روکنے کا حق کیا ہوتا ہے؟ کیا حق ہے روکنے کا؟ ثابت تو نہیں کر سکتے، اور قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکے گا۔ ثابت تو نہیں کر سکتے۔ کرتے کیا ہیں؟ سوال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ثابت تو نہیں کر سکتے۔ سوال کرتے ہیں، کیا قرآن میں ہے جو تم کر رہے ہو؟ کیا حدیث میں ہے جو تم کر رہے ہو؟ کیا صحابہ کی زندگی میں ہے جو تم کر رہے ہو صحابہ نے کیا؟ تو ہم نے پوچھا ہم کیا کر رہے ہیں جس پر تم ہم سے سوال کر رہے ہو؟ تو آگے والے نے کہا تم نبی کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہو، کیا یہ قرآن میں ہے؟ بھئی میلاد النبی کے جشن میں ہوتا کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے۔ اب جتنی چیزیں اضافہ ہیں وہ سب اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب ذکر پیدائش کرنا ہے تو مائک کی تو ضرورت ہوگی، یہ مائک ذکر کی وجہ سے آیا، ذکر پیدائش کی وجہ سے آیا۔ یہ لائٹ ذکر کرنا ہے اس لیے لگائی گئی۔
جلوس ذکر کرنا ہے اس لیے لوگوں کو جمع کیا گیا ہے. یہ ساری جتنی پکوان اس لیے کیا گیا کہ ذکر میں آنے والوں کو کھانا کھلایا جائے. تو ذکر پیدائش رسول سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں یہ سب. اصل کیا ہے؟ ذکر پیدائش مصطفیٰ ہے. اب آگے والا ہم سے پوچھتا ہے قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، صحابہ نے کیا کیا؟ ارے تو پڑھ کے تو دیکھ، قرآن میں بھی ملے گا، حدیث میں بھی ملے گا، صحابہ کی زندگی میں بھی ملے گا. پڑھ کے تو دیکھ. اللہ فرماتا ہے قرآن میں، کئی آیتیں ہیں، ایک آیت رکھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اس کے بعد فرماتا ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یہ قرآن ہے اور قرآن میں پیدائش رسول کا ذکر ہے. آگے والا پوچھتا ہے قرآن میں ہے کیا؟ ارے پڑھا تو معلوم ہوگا قرآن میں ہے کہ نہیں ہے. اور پڑھنے والے عداوت کی عینک لگا کے مت پڑھ، محبت کی عینک لگا کے پڑھ. جب محبت کی عینک لگا کر پڑھے گا تو قرآن کے ہر صفحے پہ میلاد النبی نظر آئے گا. محبت کی عینک تو لگا، نظر تو اپنی صحیح کر لے، نظر کو پاک کر لے. یاد رکھ اگر بدن ناپاک ہے تو تو قرآن چھونے کے لائق نہیں ہے. اگر نظر ناپاک ہے تو قرآن سمجھنے کے لائق نہیں ہے. قرآن کو چھونا ہے تو اپنے بدن کو پاک کرنا ہے، باوضو ہونا ہے، اور قرآن کو سمجھنا ہے، اپنی نظر کو پاک کرنا ہے. اسی لیے تو ہمارے سرکار سیدی مرشدی علامہ مفسر اعظم علامہ طاہر رضوی نے فرمایا تھا کہ بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. نظر ناپاک ہے تو ناپاکیاں نظر آئیں گی، نظر پاک ہے تو پاکیاں نظر آئیں گی. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ ابھی جو میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے اٹھا کر دیکھ لو، پارہ نمبر 2 کی آیتیں. اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. اس کے بعد فرماتا ہے واشکروا لی. پہلے کیا فرمایا؟ اے میرے بندو میں نے تمہارے لیے ایک کام کیا ہے، تم نے میرے لیے ایک کام کرنا ہے. میں نے ایک کام کیا ہے، تمہیں بھی ایک کام کرنا ہے. پوچھا گیا مولا تو نے کیا کیا؟ فرمایا اپنے محبوب کو تمہارے حوالے کر دیا ہے. اپنے محبوب کو تمہارے حوالے کر دیا. ابھی جو 2 آیتیں پڑھا ہوں اس کا مطلب بول رہا ہوں، جا کر دیکھ لے. میں نے اپنا محبوب تمہارے حوالے کیا. اے مومنو یہ میں نے اپنا کام کر دیا، اب تمہیں اپنا کام کرنا ہے. پوچھا مولا اب ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے واشکروا لی ولا تکفرون. میں نے جو اپنا محبوب تمہیں دیا ہے دینے پر میرا شکریہ ادا کرو. اب میلاد النبی کا جلسہ کر کے کرتے کیا ہیں مسلمان؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے درمیان اپنے محبوب کو بھیج دیا. یہی تو ہوتا ہے. قرآن میں ہے، حدیث میں بھی ذکر پیدائش رسول ہے. سرکار نے کیا نہیں فرمایا کہ اللہ نے تمام دنیا میں بہترین لوگ یعنی عرب میں مجھے پیدا کیا، عرب میں بہترین قبیلہ قریش میں پیدا کیا، اور بہترین خاندان بنی ہاشم میں پیدا کیا. سرکار اپنی پیدائش کے بارے میں خود بیان فرما رہے ہیں. اگر یہ بات اہمیت والی نہیں ہوتی تو سرکار کیوں فرماتے؟ اپنی پیدائش کا ذکر خود سرکار فرما رہے ہیں. صحابہ کی زندگی میں بتاؤ ذکر پیدائش رسول. ہم سے پوچھا جاتا ہے کہاں ہے؟ ارے کئی بار ہم نے
اس مائک کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے، اس محفل کو حوالے کے طور پہ پیش کیا ہے جس محفل میں صحابہ بھی تھے، جس محفل میں سننے والے بھی صحابہ، جس محفل میں بولنے والے بھی صحابی، اور کیا بول رہے ہیں؟ ذکر پیدائش رسول بول رہے ہیں، اور سونے پر سہاگا اس محفل میں خود سرکار بھی تشریف فرمائے۔ کیا بول رہے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ چار کے چار مصرے حضرت حسان بن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھ کر، اونچی جگہ منبر پر بیٹھ کر سرکار کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں۔ سننے والے بھی صحابہ، بولنے والا بھی صحابی، سرکار تشریف فرما، اور جو اونچی جگہ بیٹھ کر بولنے کی بنائی گئی کسی اور نے نہیں بنائی، وہ منبر سرکار نے خود لگایا اور فرمایا حسان بولو، اور چار کے چار مصرے حسان بن ثابت نے سرکار کی پیدائش اور آپ کی صورت مبارکہ کے بارے میں کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ خَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ارے میری آنکھیں آپ جیسا حسین و جمیل کیسے دیکھیں گی؟ کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد چوتھے مصرے میں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ ایسے ہی پیدا ہوئے جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، اللہ نے آپ کو ویسے ہی پیدا کیا۔ ایک عاشق نے اس کے بارے میں بڑی اچھی منظر کشی کی ہے اور کہا ہے کہ دیکھو، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہوگا، بنانے سے پہلے پوچھا ہوگا اے حبیب تجھے کیسے بناؤں؟ تو حبیب پاک نے عرض کیا ہوگا اے اللہ مجھے ایسے بنا ایسے بنا کہ آنکھ میری ہو دیکھنا تیرا ہو، کان میرے ہو سننا تیرا ہو، زبان میری ہو بولنا تیرا ہو، ہاتھ میرے ہو پکڑنا تیرا ہو، پیر میرے ہو چلنا تیرا ہو۔ اے اللہ مجھے ایسا بنا دے جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے، ایسا مجھے بنا دے۔ حاضرین، یہ باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ سرکار کی موجودگی میں ہو رہی ہیں، آج سے 1400 سال پہلے ہو رہی ہیں، مسجد نبوی میں ہو رہی ہیں، صحابہ کے بیچ میں ہو رہی ہے۔ سنانے والا بھی صحابی حسان بن ثابت ہے، اور یہ میلاد کے اشعار سنائے جا رہے ہیں۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے صحابہ کی زندگی میں بتاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے؟ الغرض ماننے والے کے لیے سب کچھ ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے خسارہ اور اس کے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پورے یقین اور پوری محبت کے ساتھ یہ میلاد النبی کی خوشیوں میں شامل رہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو میلاد النبی علیہ السلام کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ حاضرین محترم، آئیے اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ نذیر بیگم، نفیس بیگم، امرین فاطمہ، محمد عمران، محمد عبد الرحیم، اقبال اور ہماری مسجد کے صدر صاحب ظفر بھائی، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہونے کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لائے ہیں۔ گزشتہ جو اعلان ہوا تھا 12 ربیع الاول شریف کو اس مسجد میں فجر کی نماز کے بعد فاتحہ خوانی ہوتی ہے، پکوان ہوتا ہے، اس میں جو حضرات حصہ لینا چاہتے ہیں، آج ان کے صاحبزادے عادل اور اس مسجد کے خادم اکبر یہ دونوں برآمدے میں رہیں گے۔ جس کو بھی جو بھی حصہ لینا ہے ان کے حوالے کر کے جائیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائے۔
فرمائیے 12 ربیع الاول شریف کو عشاء کی نماز کے بعد سنتوش نگر پانی کی ٹاکی کے پاس ایک عظیم الشان جلسہ میلاد النبی علیہ السلام منعقد ہوگا، جس میں بیرونی عالم دین مولانا محمد عبید اللہ خان اعظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اس میں ہمارا بھی بیان ہوگا اور دیگر علماء کا بھی بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے اس جلسے میں شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔